ناصر چوہان صاحب، ہمارے ہاں جھوٹی ایف آئی آر لکھوانے کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور پھر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عدالت کے اندر جا کر ایسے کیسز کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور پھر لٹیگیشن جو ہے بڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ناظرین کے لیے میں ایک پیغام دیتا ہوں، ہمیشہ میسیج دیتا ہوں، آج بھی دوں گا کہ فیک لٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی بھی آپ جو ہے وہ اس جو بدلے کی آگ ہے اس میں اتنا نہ جل جائیں یا آگے اتنا نہ چلے جائیں کہ آپ جو ہے وہ پورے گاؤں کو جو فکس کرنے والی کرمنل کیس میں بات کر رہے کرمنل ہیں، کیس کی بات کر رہا ہوں کہ پورے گاؤں کو فکس کرنے والی جو کنڈیشن ہے نا وہ بالکل پورے گاؤں کو لکھا دیتے ہیں، ان کے نام لکھوا دیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے نام لکھوا دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتا، اس کا نام بھی لکھوا دیتے ہیں۔ ایک کیس یہ تھا کہ دو پارٹیز کی، یہ قصور کا واقعہ، دو پارٹیز کی آپس میں لٹیگیشن تھی اور بہت بڑی لٹیگیشن تھی۔ اب دونوں پارٹیز جو تھی وہ فیصلہ کر چکی تھیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو مارنا ہے۔ اچھا، یعنی قانونی جنگ بھی لڑی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مار دینا ہے۔ دونوں پارٹیوں نے دونوں پارٹی یہ سوچ چکی تھی۔ اب جو ایک پارٹی تھی اس نے انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کی، اور یہ میری وکالت کا آغاز تھا، اوائل وہ تھا، وقت تھا، تو یہ بہت بڑا کیس تھا جو اب میں نے کیا۔ اس میں 5 مرڈر ہوئے تھے، اور ایٹ دیٹ ٹائم شہباز شریف واز سی ایم پنجاب، تو یہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ اڑ کے گئے تھے کیونکہ وہ روڈ نہیں کھول رہے تھے کہ جی یہاں پہ کوئی ریپرزنٹیٹیو آئے گا تو پھر جو ہے وہ ہم اس سڑک کو کھولیں گے۔ یہ چھانگا مانگا کی جو مین سڑک ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا یہ کہ جب ان کو یہ لگا کہ یہ پارٹی ہمارے اوپر ہیوی ہو رہی ہے اور یہ ہمیں مار دے گی، تو انہوں نے پھر ایک پلاننگ کی۔ انہوں نے پلاننگ کیا کی، انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو علاج معالجے کے لیے امریکہ بھیجا، کچھ لوگوں کو، مردوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ مردوں کو انہوں نے سعودیہ بھیجا عمرہ پرپس کے لیے، اور کچھ کے اوپر جو ہے وہ فیک کیس ڈلوا کے ان کو لاہور میں اور گجرانوالہ کی جیل میں بند کروا دیا کہ جی ان سے شراب برآمد ہوگی ہے تو لہٰذا ان کے اوپر ایف آئی آر دے کے تو ان کو آپ بھجوا دیں۔ وہ چلے جاتے ہیں ادھر۔ اب پیچھے ان کا ایک بندہ بچ جاتا ہے۔ ایک بندہ جو تھا اس نے شام کے ٹائم ان کے اوپر اٹیک کیا، اور اٹیک کر کے اس نے 5 بندے جو تھے ان کے مرد اور وہ والے بندے جو ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے، وہ 5 کے 5 مار دیے۔ جب وہ 5 کے 5 مر جاتے ہیں اور وہ ایف آئی آر لکھواتے ہیں، اور وہ ایف آئی آر میں اب جو پہلا فائر ہے وہ انہوں نے کس کے اوپر ڈالا؟ جو امریکہ میں نیو یارک میں بیٹھا، اور دوسرا فائر اس کے اوپر ڈالا جو اس ٹائم پہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور تیسرا فائر اس کے اوپر ڈالا جو گجرانوالہ کی سینٹرل جیل میں بند تھا، اور چوتھا فائر اس کے اوپر ڈالا جو لاہور کی کیمپ جیل کے اندر بند تھا۔ جتنے فائر تھے اتنے اور 5واں فائر اس کے اوپر ڈالا جو سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، بیڈ ریڈن تھا، بیڈ کے اوپر تھا، اور جس بندے نے فائرنگ کی تھی اس کے اوپر صرف للکارا ڈالا کہ اس نے للکارا مارا ہے سائڈ پہ کھڑے ہو کے۔ اب مجھے یہاں پہ ایسا انہیں وہ بے گناہ لگا۔ اب مجھے آپ یہاں پہ یہ بتائیں کہ اس ایف آئی آر کے پلے اور اس کیس کے پلے کیا رہا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ فیک لٹیگیشن میں نہ جائیں، آپ کبھی بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو نامزد نہ کریں جو لوگ وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں ہیں۔ پہلے پوری تسلی کریں اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر لکھوائیں، اور اس میں جو گواہ ڈالے گئے وہ سارے کے سارے وہ بھی فیک تھے، اور اس کی الٹیمیٹلی کیا ہوا، ایک بندہ بھی جیل نہیں گیا، اور ایک دن کے لیے بھی نہیں گیا۔ ان کی پری ریسٹ بیلز کنفرم ہوئی ہائی کورٹ سے، ایک بندہ بھی نہیں گیا، کیونکہ پولیس کے پاس لکھنے کو کیا تھا؟ وہ جب سارے لوگ آئے انہوں نے آ کے کسی نے اپنا پاسپورٹ پیش کیا، کسی نے آ کے اپنی جو ہے وہ روپکار جاری کی ہوئی کورٹ کی طرف سے پیش کی کہ جی ہم تو فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ بند تھے، کیا ہم جیل سے نکل کے آ کے ہم نے فائرنگ کی، ہم نے بندے مارے؟ یہ کیس آپ نے لڑا جی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کی بیل کنفرم ہوئی اور پری ریسٹ بیل کنفرم ہوئی، ان کو ایک دن بھی جیل میں نہیں جانا پڑا، اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا کہ 5 بندے گنوانے کے بعد ان کی صلح ہوئی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم تو ہمیشہ ویلفیئر آف دا پیپل، ویلفیئر آف دا پبلک یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات۔ ناصر صاحب، آپ نے اپنا کیس سنا دیا، آن کیمرہ سنا دیا، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کی تھی، تو اس
پر کوئی قانونی ایکشن ہو سکتا ابیٹمنٹ 109 میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں بھٹو صاحب بھی اس میں پھانسی ہوئے. آج تک 109 میں تو کسی کو جیل جاتے بھی نہیں دیکھا. اس کی تو پری ریسٹ بیل کنفرم ہو جاتی ہے. اب جو ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اب جو ہے شوٹر کا جو سپورٹر ہے اور اس کے ہینڈلرز جو ہیں اس کے اوپر CCD نے یہ ہاتھ ڈالا ہے کہ جی اب ہم جو ہے ایسی کوئی بھی چیز کنائمنس اگر ثابت ہوگی تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. کیونکہ پہلے تو رواج ہی یہی تھا. پہلے رواج نہیں تھا. پہلے رواج یہی تھا کہ جو ہے وہ اس نے کوئی بندہ مروانا ہوتا تھا تو وہ سعودیہ میں جاتا تھا عمرہ کرنے کے لیے اور پیچھے سے شوٹر سے اس کو پیسے دیے اور بندہ مروا دیا. اب جو ہے وہ یہ اس کو کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا CCD کو کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ابیٹمنٹ کی اور کسی بھی حوالے سے آپ نے کسی کو سپورٹ کیا، ایون آپ نے کوئی گاڑی مہیا کی، آپ نے کسی کو پسٹل دیا، آپ نے کسی کو گولی دی، آپ نے کسی کو جگہ دی، تو بھی آپ کو جو ہے وہ پراپر آپ کا علاج ہوگا. آپ کو اس کی جو ہے جتنی آپ کی سزا بنتی وہ آپ کو ملے گی. نہیں، قانون میں تو پہلے بھی یہ ساری شکیں موجود ہیں. دیکھیں قانون میں جو بھی معاون ہوگا، معاون یہ میں آپ کو پہلے گزارش کی ہے نا کہ 109 ہے مشورے میں شامل ہونا. اور مشورے کو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ آپ ثابت کیسے کرتے ہیں لوگ کہ میں دیوار کے دوسری سائڈ پہ بیٹھا تھا، ایک کمرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ پھسر کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، جو کہ میں باہر بیٹھا سن رہا تھا. بھائی اب پریکٹیکلی بات تو یہ ہے کہ دیوار سے آواز تو باہر نہیں آتی. ہاں اگر کوئی بات کریں آپ چھپر تھا، کوئی جھونپڑی تھی تو اس کی ہم بات کریں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، جو کہ اب اس کا رواج ہی نہیں رہا. اب جو ہے وہ پکے کمرے آ گئے ہیں، چھتیں آ گئی ہیں، لینٹر آ گئے ہیں، تو اب اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کمرے سے باہر بیٹھ کے یا دیوار کے ساتھ لگ کے آپ جو ہے اوڑھ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ یہ جو کانورسیشن سن رہے تھے، یہ اب وہ نہیں رہا. چلیے، بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر.